محبت رکھنے کی، صفت شان رفعنا لك ذکر رکھنے کی، قوت عشق سے ہر پس کو بارا کر دے، میرے پیس محمد سے اجالا کر دے۔ کوئی مجھ سے یہ پوچھے کیا ہے رفعت غوث اعظم کی، تو کہہ دوں گا بڑے ایمان رفعت غوث اعظم کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر خلقہ والمرسلین نبینا وحبیبنا وقوتنا وشفیعنا وسیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وأتباعه وأحبابه أجمعين في العالمين إلى يوم الدين۔ معزز محترم برادران ملت، معزز حاضرین، محترم سامعین، محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے توفیق سے مانا درس تصوف حلقے کے مبارک اور نور مقدس نورانی محفل آج منعقد ہوئی ہے، اور اللہ کا نام لے کر آج ہم ہمارے سرکار، ہمارے پیر، ہمارے دستگیر غوث اعظم دستگیر دو عالم محبوب سبحان میں ربانی شہباز اللہ مکانی پیر لاسانی امام اللہ شیخنا شیخ عبدالقادر علی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه عنا کی کتاب مستطاب سر الاسرار و مبلغ النوار فيما يحتاج اليه الاقرار کے مضامین کا خلاصہ، اس کی تلخیص اور اس کا رب لباب، اس کے بعد مضامین کا خلاصہ اور اس کی تلخیص پیش کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ سرکار کی تصانیف مبارکہ میں سے کتاب ہے سر الاسرار، اور اس مبارک مقدس کتاب کی ابتدائی مضامین کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ القادر العلیم الفاضل الحکیم الجبار الکریم الغفور الرحیم منزل الذکر الحکیم والقرآن العظیم على المبعوث بالدين الخفيف والصراط المستقيم، والصلاة والسلام على خاتم الرسالة والهادي من الضلالة وعلى مشرف الرسل بأشرف الكتب والكتاب محمد النبي الأمي العربي الحكيم وعلى آله هداة المهتدين وأصحابه الأخيار المنتخبين وسلم تسليما كثيرا۔ اللہ رب العزت کے مبارک نام کے ساتھ اس کی ہم بیان کی ہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت رحمت والے رحمت کے ساتھ آپ پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، اور پھر آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام پر درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد کی بات اس پر ہے مقابلہ فيقول الخوف الأعظم القطب الرباني والعز الصمداني والخنزير الآن والنوراني سلطان الأولياء والعارفين برهان الأصفياء والباطلين باب الله الأشرف مولانا وسيدنا وقربنا إلى الله تعالى الغسيل النسيب الشريف السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وحسني الحسيني قدس الله سره العظيم ونقى طريقه الشريف، یعنی حضور پیرانی بن غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی عظمت والے بابر انتخاب مبارکہ کے ساتھ پھر آپ کا نام پاک لا کر بتایا جا رہا ہے کہ حضور پیرانی بن غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کتاب میں جو مضامین آ رہے ہیں یہ جو کتاب ہے حضور بڑے پیر غوث اعظم دستگیر قطب بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت ہے، آپ کے مضامین ہیں جو آپ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں بیان فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے سرکار کا نسب نامہ مقبول ہے، آپ کے والد ماجد کے توسط سے جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو پہنچتا ہے، اور آپ کی والد مکرمہ کے توسط سے جو سید الشہداء سیدنا امام حسین
السلام کا تین علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اب اس کے بعد ہمارے سرکار بہت پیارے تھے، بہت سے عالم اس لیے محبوب سبحانی صحبہ ربانی عباد اللہ مکانی پیر اللہ ثانی امام اللہ و شیخنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و اللہ عنہ کی مبارک معجزہ انشاءاللہ کی مبارکات مذکور ہے آیا سکاتی کے بارے میں زبان میں، اور ہم اس کا خلاصہ اس کی تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. عربی بات چھوڑ کے اردو میں اس کی تشریح کا خلاصہ مضامین اور مفاہیم کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مرتبے کے اعتبار سے نہایت فضیلت رکھنے والی چیز ہے اور درجے کے اعتبار سے بہت اونچا مرتبہ رکھنے والی چیز ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کو جو خصوصیات عطا کی گئی ہیں ظاہر سی بات ہے ان میں سے علم علماء نے اہمیت کا حامل ہے. یہ بات سب جانتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جو مقصود ملائکہ بنایا گیا، تو حقیقت میں اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد جلوہ تھا اور سجدہ اور حقیقت اسی نور کو کروا گیا تھا. سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون. قرآن مجید پوری تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے اس حقیقت کو کہ تمام سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. در حقیقت تو یہ سجدہ محمدی کو تھا اور ظاہری طور پر نور محمدی کے فیضان کا اظہار کیا گیا فرشتوں کے سامنے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے علم کے ذریعے کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ نام بتا دیے بلکہ ان تمام اشیاء کی حقیقت بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر واضح فرما دی. یعنی مطلب یہ کہ آپ کو علم عطا کیا گیا اور یہ علم فرشتوں کے علم سے زیادہ تھا. یہ ایسا علم تھا فرشتوں کو حاصل نہیں تھا. چنانچہ وہ پورا مضمون ہے اس کا خلاصہ یہ کہ اس وجہ سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا. ہمارے سرکار حضور پیرانے کی سے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک محبت کتاب کی تفسیر میں ان دونوں مضمونوں کو بیان فرمایا ہے. شروع میں آپ علم کی فضیلت کا بیان فرما رہے ہیں اور آگے چل کر حقیقت محمدیہ کی جو عظمت ہے اور حقیقت محمدیہ جو خلق اور خالق کے درمیان رحمت خدا ہے، سب سے بڑا واسطہ ہے، واحد وسیلہ ہے، اس کا بھی آپ نے آگے چل کر ذکر فرمایا. یعنی مطلب یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ امور محمدی کے اکرام کے لیے اس کے اعزاز کے لیے زبان حال سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ ہوا ہے میں نہیں ہوں. اگر حقیقت نور محمدی تھا اس کو سجدہ کروایا گیا تھا اور اس نور محمدی کے فیضان کا اظہار علم کے ذریعے کروایا گیا تھا. یہاں پر دو چیزیں ہیں، حقیقتاً نور محمدی کی عظمت ہے اس کے اظہار کے لیے وہ علم اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا جسے فرشتے بے خبر تھے اور وہ علم فرشتوں کو حاصل نہیں تھا. چنانچہ اس کتاب کی تحقیق میں ان دونوں سرکار غوث پاک نے بیان فرمایا. پہلے علم کے بارے میں فرماتے ہیں، حضور بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچا، درجے کے اعتبار سے نہایت خبر رکھنے والی چیز ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تمام عالموں کو پیدا کرنے والے کی توحید کا پتہ چلتا ہے. اللہ رب العزت کی پہچان علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے کہ بے علم نتوار خدا شناخت کہ بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا. خدا کی پہچان میں حقیقت علم کی ایک قسم ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ علم کی ایک قسم ہے بلکہ علم کی سب سے اعلیٰ ترین قسم خدا کی پہچان ہے. اللہ رب العزت کو جاننا پہچاننا علم کا اشرف مرتبہ، علم کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. علم سے ملتا کیا ہے؟ حضور بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں
اس بھی یتوسل الی توحید رب العالمین، علم کے ذریعے سے تمام عالمین کو پیدا کرنے والے پروردگار کی توحید تک رسائی نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی یکتائی اور اس کی توحید کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ تَفْضِيلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صلوات اللہ علیہ اجمعین، علم ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبروں کی رسالت کا پتہ چلتا ہے، آدمی پیغمبروں کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے علم کی بنیاد پر۔ یعنی مطلب ہے کہ خدا کو بعد میں کوئی پہچاننے والا پہچانتا ہے، پہلے پیغمبروں کو پہچانتا ہے۔ خدا کی پہچان بعد میں حاصل ہوتی ہے، پہلے مصطفیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ خدا کو ہم سے پہچانا خدا ہے، محمد یہ کرم کیا آپ کا ہے، نہ محمد رسول اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، باقی رات کو رسالت تصدیق میں پروردگار عالم کی توحید کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بابا ہے محمد رسول اللہ تعالی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر یہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اس کی بیس ہے محمد رسول اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی واسطے سے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہوں گا کہ تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہے۔ ویسے تو صاحب ایمان کی بنیاد ہے، ایمان مفصل ایمان کا ہوتا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالبعث بعد الموت، ایمان بالرسل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ ملائکہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تین زندہ بنیادی اصول جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان مفصل میں جمع ہے اور اس کو اور شارٹ میں ذکر ہے۔ یہ تمام بنیادیں تین بنیادوں پہ قائم ہوتی ہیں، وہ ہے توحید، رسالت، آخرت۔ توحید اللہ کو ایمان لانا، رسالت اللہ کو ایک ماننے کا نظریہ پیغمبر ہے، رسالت کو تصدیق کرنا، اور تیسرے آخرت، اور آخرت میں پھر آخرت میں اللہ تعالی کو شامل ہے، اور ایمان بالرسل میں ایمان بالملائکہ بھی شامل ہوتا ہے، ایمان بالکتب بھی شامل ہوتا ہے، اور اس میں شامل ہوتے ہیں۔ توحید اور رسالت کا اخلاق، جیسا کہ کلمہ ایمان پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اخلاق توحید ہے، محمد رسول اللہ یہ اخلاق رسالت ہے۔ اگر کسی نے توحید کا رسالت کا اخلاق کر دیا، رسالت کا اخلاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو کچھ پیغام ہوتا ہے، پیغام کو ہم نے تسلیم کر لیا، جو ہم نے رسول کو مان لیا، تو اس کا مطلب یہی چلتا ہے کہ رسول نے آخرت کا بتا دیا، آخرت کے آنے کی خبر دی، تو ہم نے آخرت پر بھی ایمان لایا، فرشتوں کی خبر دی، فرشتوں پر بھی ایمان لایا، کتابوں کی خبر دی تو کتابوں پر بھی ایمان لایا، تقدیر کی خبر دی تو تقدیر پر بھی ایمان لایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دی اس پر بھی ایمان لایا۔ تو توحید، رسالت اور آخرت یہ تمام پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد ہے۔ یہاں ہمارا سرکار حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ علم یہ وہ ظہر ہے، علم یہ وہ حقیقت ہے، علم یہ وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو رب العالمین کی توحید تک رسائی نصیب ہوتی ہے، انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے کی صلاحیت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ پیغمبر کو پہچانے گا تو پیغمبر کے پیغمبر ہونے کی گواہی دے گا، اللہ کی توحید کے بارے میں اس کو معلوم ہوگا، تو پھر وہ اللہ رب العزت کے ایک والی گواہی دے گا، اب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کے وہ ایک ایسی بات کی گواہی دے رہا ہے جس کا علم ہوا ہے۔ یہ بھی تو ہے تمام کائنات کو پیدا کرنے والا خدا ہے، یہ ہم نے معلوم کیا، یہ علم تو ہے۔ خدا ایک ہے، ایمان پر معلوم ہے، علم ہی تو ہے۔ علم ہی ایمان کے لیے وسیلہ ہوتا ہے، علم ہی ایمان کے لیے ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سا ہے؟ وہ علم کے جس علم سے بندے کو خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے، وہ علم کے جس کے ذریعے سے امتی کو پیغمبروں کی عملوں پر بھروسہ آتا ہے، وہ علم کے جس علم کی بنیاد پر امتی اپنے پیغمبر اور دیگر انبیاء مرسلین علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضور کی پراپتی کی اس کا مطلب کہنے کے بعد علم کی اہمیت کیوں ہے تو اس کی نیت دلالت سے اہمیت ہے۔ سب سے بڑھ کر اہمیت اس بات میں ہے کہ علم کے ذریعے خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے، علم کے ذریعے
زیادہ ہے. علم کے ذریعے بندہ خدا کو پہچانتا ہے, رسول کو پہچانتا ہے, اس لیے علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کا میں سے خواص ہے, اللہ رب العزت نے اپنے دین کے معاملات کے لیے ان کو چن لیا اور ان کو راستے کی ہدایت دی اور دوسرے لوگوں کو ان پر خصوصیت بخشی. اور آج ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ورثۃ الانبیاء خلفاؤہم, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, ان کے خلفاء ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ان کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں, ان کے مقاصد کی تکمیل کرنے والے ہوتے ہیں. سادات المرسلین کے خلفاء ہوتے ہیں, خلفاء اور عارفین کے خلفاء ہوتے ہیں. كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد أي الذين سيئاتهم على حسنات سواء ومنهم صالح للخيرات. يعني مطلب یہ کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان میں سے ان پر جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتا ہے ان کو کتاب کا وارث بناتا ہے, کتاب کا وارث, کتاب کے علم کا وارث بناتا ہے. یہاں سے بات بتاتا ہے کہ اولیاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, یہ انبیاء کا علم ان کو حاصل ہوتا ہے. عرفاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, یہ انبیاء کا علم ان کو حاصل ہوتا ہے. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, کیونکہ انبیاء کا علم ان کو حاصل ہوتا ہے. حضرت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو یہاں علم کی اور علماء کی فضیلت میں حضور بڑے پھروں سے اعظم مستقیم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء الانبیاء بالعلم ويحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الرجال في الجهاد إلى يوم القيامة. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علم کی وجہ سے, اور آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے سمندروں کی مچھلیاں استغفار کرتے ہیں قیامت تک. یعنی مطلب یہ کہ جب علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علم کی وجہ سے تو ان کی شان بلند ہو جاتی ہے کہ وہ رہتے زمین پر ہیں, رہتے آسمان سے محبت کرنے لگتا ہے. وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زمین پر ہیں, آسمان کی رہنے والی ملکوں ان سے محبت کرنے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اس کے بعد حدیث پاک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندروں کی مچھلیاں علماء کے لیے استغفار کرتی ہیں, علماء کے لیے گناہوں کی معافی چاہتی ہیں, ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الْعِبَادُ كَمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. علماء کے لیے مچھلیاں سمندروں میں قیامت تک استغفار کرتی رہتی ہیں. یعنی مطلب یہ کہ علماء رہتے خشکی میں ہیں لیکن گلی میں رہنے والی اللہ اور قرآن کے لیے استغفار کرتی ہیں. وہ رہتے زمین پر ہیں لیکن آسمان کے رہنے والے فرشتے ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی علماء کی علم کے جب وہ وارث بنتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت ایسا مقام عطا فرماتا ہے, ایسا مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے خلیفہ زمین پر ہوتے ہیں اور آسمان کی مخلوق ان سے محبت کرتی ہے. اور رہتے خشکی پر ہیں, سمندروں میں رہنے والی جاندار مخلوق مچھلیاں قیامت تک کے لیے سمندروں میں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. سواد حضور بلاد ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بات تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے بندوں میں علماء اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. علماء کے دلوں میں خشیت الہی پائی جاتی ہے. علماء وہ ہوتے ہیں جن میں خشیت الہ ہوتی ہے, اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی خشیت, اللہ رب العزت کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اس کی خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں.
سوا وضو بلال بن ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا علیہ السلام وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مخلوق کو اٹھائے گا، یعنی اس میں بھی قیامت تاریخ کی میدان میں حشر برپا ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، حشر ہوگا، حشر ہوگا مطلب جمع کیا جائے گا، لوگوں کو میدان میں حشر برپا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا، مخلوق کو جمع فرمائے گا، ان میں سے علماء کو ممتاز کرے گا، ان میں سے علماء کو الگ سے ممتاز حیثیت عطا فرمائے گا، الگ کرے گا ان میں سے، اور اللہ رب العزت کیا فرمائے گا، اے علم رکھنے والوں کی ضرورت میں نے تم میں اپنا علم رکھا، تمہارے سینوں میں سے اپنا علم رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ذرا حقیقت اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا سے وہ علم پیغمبروں کو حاصل ہوتا ہے، پیغمبروں کی عطا سے پھر علم امت کو حاصل ہوتا ہے۔ اصل علم رکھنا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ ذرا حقیقت عالم ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کی صفات بھی شامل ہے، علم حیات و سماوات و کلام کی ارادہ کے ساتھ اللہ کی صفات بھی شامل ہے۔ علم ذرا حقیقت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب و شہادت کا علم رکھنے والا بھی ہے۔ علیم بذات الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا وہ ہے۔ اللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اللہ رب العزت کو جانتا ہے کہ تم ظاہر کرتے ہو تو تم چھپاتے ہو۔ کوئی چیز اللہ رب العزت کے علم کے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور حقیقت میں علم کس کی صفت ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت اپنی عطا سے اپنا علم اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اللہ نے علم عطا کیا تمام چیزوں کا آدم کو۔ اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان علمه البیان، انسان کو پیدا فرما کر اس کو بیان سکھایا۔ یہاں انسان سے مراد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھانے والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور استاد نہیں، براہ راست رحمان نے اس انسان کامل کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمه البیان، بیان کس نے سکھایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے جس نے اس انسان کامل کو پیدا کیا، بیان اسی ذات کے واحد لا شریک لہ نے بیان سکھایا اپنے کو اس انسان کامل کو۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کیا، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو بیان سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں علمنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے علم سکھایا، میرے پروردگار نے مجھے تعلیم دی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور حقیقت صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور اللہ رب العزت اپنی مرضی سے اگر کسی کو کسی عطا فرمائے تو تب کہیں جا کر وہی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ علم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے پہلے پیغمبر اور آخری پیغمبر کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ پہلے پیغمبر ابوالبشر خلیفۃ اللہ آدم صفی اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کو اللہ نے سبھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تو آدم کو علم دینے والا ایک پروردگار نے آدم کو پیدا کیا۔ پہلے پیغمبر کی بات کی، اب آخری پیغمبر کی بات کرتے ہیں۔ رحمان کی چیز اور سناتا ہے کہ رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمه البیان، انسان کو پیدا فرما کو بیان سکھایا۔ پہلے پیغمبر سے لے کر آخری پیغمبر تک تمام پیغمبروں کو علم سکھانے والا کون ہے؟ علم عطا فرمانے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو علم سکھایا۔ اب وہ علم جو اللہ رب العزت کی جانب سے پیغمبروں تک پہنچایا جاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور وحی فرشتے کے ذریعے بھی ہوتی ہے، بغیر فرشتے کے واسطے کے بھی ہوتی ہے۔ ہر جگہ فرشتے کا واسطہ بھی ضروری نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو دنیا میں رکھتا ہے اللہ چاہتا ہے براہ راست اپنے پیغمبروں پر وحی فرماتا ہے. چنانچہ ایسی بات مطلب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کو دینے والی ذات اللہ امتیوں کو جو علم ملا وہ کس کے ذریعے سے ملا؟ امتیوں کو جو علم ملتا ہے وہ پیغمبروں کے واسطے سے ملتا ہے. امتیوں کو جو علم ملتا ہے پیغمبروں کے وسیلے سے ملتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفت قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ رسول یتلو علیکم آیاتنا ہماری آیتیں پر تلاوت فرماتے ہیں تمہارے دلوں کا کیا کرتے ہیں تمہارے دلوں کو بات فرماتے ہیں سوا مقبول آتا ہے تعلمکم الکتاب والحکمۃ کتاب اور حکمت تعلیم دیتے ہیں. امت کو تعلیم کون دیتے ہیں؟ رسول تعلیم دیتے ہیں. امت کو تعلیم دینا کس کی صفت ہے؟ رسول کی صفت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمه البیان. یعنی بات نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا فرمانا اس کو بیان سکھایا. اس انسان کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دینے والا اللہ کو عزت براہ راست حبیب الکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. جناب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے. لیکن جب بندوں تک مخلوق تک مطلب جب امتیوں تک علم پہنچانے کی بات آ رہی ہے تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض نبوت میں سے آپ کے اوصاف رسالت میں سے یہ وہ بیان فرمایا 5 اوصاف بیان کرتے ہوئے يعلمكم الكتاب والحکمۃ. کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. بندوں کو اگر کتاب اور حکمت کا علم ملتا ہے تو میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے وسیلے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملتا ہے. يعلمكم الکتاب کتاب سکھانے والے وہی ہیں اور حکمت سکھانے والے وہی ہیں. یہی پہ بات سمجھ نہیں ہوتی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جو باتیں تم جانتے نہیں تھے ان کو وہ باتیں سکھانا یہ کام کے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو باتیں تم کو معلوم نہیں ہیں وہ باتیں ہمارے مصطفیٰ تم تک پہنچاتے ہیں. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک وہ باتیں پہنچاتے ہیں تو ہم نہیں جانتے تو وہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں سے آیا. قرآن مجید میں صحیح کو بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلمک ما لم تکن تعلم. اے میرے حبیب مصطفیٰ جو کچھ آپ کو معلوم نہیں تھا سب ہم نے آپ کو معلوم کرایا. لم تکن تعلم جو آپ کو معلوم نہیں تھا علمک آپ کو اس پروردگار نے سکھایا. اپنے آپ کو سکھایا تو آپ بھی کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد امت کے سامنے سرکار نے تعلیم پیش کروا دی. اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے وہی علمکم ما لم تکن تعلم. جو باتیں تم کو نہیں معلوم ہے وہ باتیں تم کو ہمارے حبیب بتا دی. ہمارے حبیب کو جو کچھ معلوم تھا وہ سب ہم تم کو معلوم کرا دیا اور تم کو جو نہیں معلوم ہے وہ تم کو ہمارے حبیب معلوم کرواتے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ علم در حقیقت صفت ہے اللہ رب العزت کی. اور اللہ رب العزت کی صفت پیغمبروں کو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عطا سے اپنی صفت کا فیضان اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے اور پھر امتیوں تک یہ فیضان پہنچتا ہے فیضان ربوبیت علم کی شکل میں. تو اس میں انبیاء کا واسطہ ضرور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے توحید میں اخلاص کے ساتھ رسالت کا اخلاص لازمی قرار دیا گیا ضروری قرار دیا گیا. چنانچہ ہمارے سرکار حضور پھر لوگوں سے ہم صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مرتبے کے اعتبار سے بہت افضل والا ہے اور رتبے کے اعتبار سے علم بہت بلند ہے. اور یہ نہایت اونچی چیز ہے. اس وجہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھی يتوسل إلى توحيد رب العالمين وإلى توفيق أنبيائه والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. کیونکہ علم ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے سے رب العالمین کی توحید کا پتہ چلتا ہے. انبیاء اور مرسلین کی تصدیق کرنے کی صلاحیت علم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. علم حاصل ہوتا ہے تو انبیاء اور مرسلین کی آدمی تصدیق کرتا ہے. اللہ رب العزت کی توحید کا کو پتہ چلتا ہے. پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تمام پیغمبروں کے علم کی اساس کیا ہے تمام پیغمبروں کے علم کی بنیاد کیا ہے وہ کیا بنیاد ہے کہ جس پر علم کی عبارت قائم ہوتی ہے. ہر پیغمبر نے سب سے پہلے جو بات کہی وہی علم کی بنیاد ہے. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب کے ذریعے سے اس
اس طرح خدا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ پالو۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو گیا۔ ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ہر پیغمبر کی دعوت کا بنیاد نقطہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات کو جاننا علم ہی تو ہے۔ سرکار بڑے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو خدا کا پتہ چلتا ہے اور جس کے ذریعے سے بندہ انبیاء اور مرسلین کی تصدیق کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اس کو دیکھ کر کے آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو ایمان ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی پہچان حاصل نہیں کر رہا ہے تو وہ علم کس کا آپ کا؟ علم تو نیوٹن کو بھی تھا، علم تو کئی سائنسدانوں کو تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علم میں تو کئی غیر مسلم بھی باہر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی پہچان تو حاصل نہیں ہوئی۔ بہت بڑے پیر کی عبارت یہ بتا رہی ہے، سرکار بڑے پیر کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ ویسا علم قابل تعریف نہیں ہے کہ جس سے بندہ خدا کو بہتر نہ سکے، علم رکھنے کے باوجود بندہ اپنی عزت میں رہے، وہ علم قابل تعریف نہیں ہے۔ قابل تعریف وہ علم ہے کہ جو علم بندے کو خدا کی زمین تک رسائی کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ تَصْدِيقِ أَنْبِيَائِهِ وَالْمُرْسَلِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین، وہ علم قابل تعریف ہے۔ علم اس وجہ سے قابل تعریف ہے کہ انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کی تصدیق کرنے کی صلاحیت انسان میں علم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہی سے آپ غور کیجیے کہ اگر کوئی علم حاصل کرنے کے باوجود انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کی تصدیق کرنے کی بندے کے لیے آتا کیا ہوگی تو اس کے لیے قابل تعریف ہے۔ سورۃ الجمعہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ وہ لوگ کہ جو تورات پڑھنے کے باوجود سمجھ نہ سکے، کیا مطلب کہ آپ اس کی تصویر یہ سمجھیے کہ جو لوگ تورات تلاوت کرنے کے باوجود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ نہیں سکے، سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دے سکے، اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار، ان کو علماء کا کہنا، ان کو گدھے کہنا، اس طرح گدھے کی پیٹھ پر کتاب رکھنے سے گدھا عالم نہیں بنتا، اسی طرح معلوم انفارمیشن جمع کرنے کے باوجود کہ اگر کوئی اللہ کے پیغمبروں کے حکموں کو سمجھ نہیں سکتا تو انفارمیشن رکھنے کے باوجود وہ عالم نہیں ہے، گدھے کی مثل ہے جس کی پیٹھ پر علم کا بوجھ رکھ دیا جائے۔ گدھے کی پیٹھ پر اگر علم کا بوجھ رکھ دیا جائے تو گدھا عالم نہیں بن سکتا۔ علم کا مطلب ہے جانکاری، علم کا مطلب ہے انفارمیشن، علم کا مطلب ہے نالج، علم کا مطلب ہے گیان، علم کا مطلب ہے آگاہی۔ کیا بات پہچان کی بات کی جا رہی ہے؟ حضور بڑے پیر سرکار ارشاد فرماتے ہیں فلما كان العلم اشرف منزلة واجل مرتبة وارحم مفضلة وانفع متدرجة۔ علم کی یہ فضیلت ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہے، اس کی شان اونچی ہے، اس سے بہت اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ یہ سب کب ہے؟ یہ علم کب ہے؟ توحید اور رسالت کے انکار کے ساتھ علم کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ علم کی تمام فضیلتیں اس وقت ہے کہ جب علم رکھنے والے کی غلامی کا دامن سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بندھا ہوا ہو، جب علم رکھنے والا مخلوق کے علم کی بات کرنے والا پیدا کرنے والے سارے کی پہچان مفہوم کرے، علم کا دریا وہ بعد میں بڑھائے، لا الہ الا اللہ کہہ کر پہلے اپنے مسلمان کو مفہوم پیش کرے۔ عزیزان محترم، تو حضور بڑے پیر سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس فيه يتوصل الى توحيد رب العالمين والى تصديق انبيائه والمرسلين صلوات الله عليهم اجمعين۔ علم کا شرف کب ہے؟ علم کی فضیلت کب ہے؟ علم تو یہود و نصارہ کے علماء کو بھی تھا، يحدثون الكلمة عن مواضعه، کیا کرتے تھے علم رکھ کر؟ يحدثون الكلمة عن مواضعه، اللہ کی کتابوں میں جو کلمات تھے اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے۔ يحدثون الكلمة، کلمات کو بدل کیا کرتے تھے؟ کوئی ہدایت کو نہیں تھے، زبردست نہیں پڑھنے والے تھے، عبرانی کی زبان کے جاننے والے تھے، سریہ کی زبان کے جاننے والے تھے، تورات و انجیل ان کے پیش نظر تھی،
بندے کی کتابیں بھی آسمانی کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ قابل تعریف قرار پائے؟ یقیناً قابل تعریف قرار پائے گا جبکہ انہوں نے رسالت محمد کا اعلان کیا، یقیناً قابل تعریف قرار پائے گا جبکہ انہوں نے عظمت محمدی کا اعلان کیا۔ ان میں سے جو مسلمان بن گئے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے، وہ قابل تعریف قرار پاتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے توریت کو انجیل کا علم پہلے سے دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ قرآن کا علم ان کو عطا ہوا، اب وہ قابل تعریف بن گئے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا آسمانی کتابوں کا علم پڑھنے والا ہے، علم کے دریا بہا رہا ہے، قرآن کی سریانی زبانوں کے الفاظ و معانی کی ڈکشنریوں کی طرح اس کے ذہن میں الفاظ و معانی بنا پوشیدہ ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کو سمجھ نہیں سکا، جیسا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یتوسل به الى تصدیق انبیاء والمرسلین، اس علم کے ذریعے انبیاء اور مرسلین کی تصدیق کی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے تو علم قابل تعریف بنتا ہے۔ وہ صلاحیت ان یہود و نصارہ کے علماء میں پیدا نہیں ہوئی تو کیا ان کو ہم علماء کہیں گے؟ کیا ان کو ہم انبیاء کے وارث کہیں گے؟ کیا ان کے لیے آسمان کی محبت، کیا ان سے محبت کرے گی؟ کیا سمندر کی مچھلیاں قیامت کی صبح تک ان کے لیے استغفار کریں گی؟ ابھی رات کو قرآن میں فرماتا ہے ان کو تو انسان بھی نہیں کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا انسان سے بدتر ہے۔ اللہ نے اشرف مخلوقات بنا کر ان کو پیدا فرمایا، لیکن انہوں نے اپنی انسانیت کی داد نہیں رکھی، مرتبہ انسانیت سے گر گئے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، انسان گدھوں کے جیسے ہو گئی يحمل اسفارا۔ یہ گدھا بھی بہت ساری کتابوں کا بول پاتا ہے، لیکن اس طرح گدھے کی پیٹھ پر کتابیں رکھنے سے گدھا آنے نہیں مل جاتا۔ تو یہی سے آپ سمجھ جائیے کہ عظمت محمدی کا اخلاق جس کو نصیب نہیں ہوا، علم کا انبار کے پاس نہ ہو جائے، ہم اس کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا اشارہ ہوتا ہے جب علم کے ذریعے رب العالمین توحید تک رسائی نصیب ہو، انبیاء اور مرسلین کی تصدیق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اب اگر کوئی صحیح عقیدہ عالم ہے، مسلمان ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا قائل ہے، پیغمبروں کی رسالت کو تسلیم کرنے والا ہے، انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے عظمت کو تسلیم کرنے والا ہے، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے بعد آپ کو سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایمان لا کر تمام انبیاء پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والا ہے۔ ایسا عالم ہے کہ اس کے علم کے ذریعے توحید تک اس کی رسائی ہو گئی، رسالت تصدیق کے خاطر ہو گیا۔ ایسے علماء کے بارے میں سرکار بہت سے واقعات فرماتے ہیں، صار العلماء خواص عباد الله الذين اتبعوا الى معالم دينه وهداهم اليه بمزية الفضل۔ اور سوال فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات اگر پائی جاتی ہے تو ایسے علماء اللہ کے حکم سے خواص ہو جاتے ہیں۔ اب عام انسان جیسے انسان دے رہے تھے، عام انسانوں پر علماء کو فضیلت ہوتی ہے جبکہ وہ توحید و رسالت کے قائل ہو جائے، توحید کو صحیح معنوں میں تسلیم کرے، رسالت کو صحیح معنوں میں تسلیم کرے۔ اب ایسے جو علماء ہوتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں وہ خواص ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوق میں وہ ممتاز ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دین کے معاملات کے لیے منتخب فرما لیا، پروردگار عالم نے ان کو اپنے دین کے معاملات کے لیے چن لیا، وعداهم الیہ۔ اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف ہدایت کی، پروردگار عالم نے ان کو اپنے راستوں کی طرف چلایا، اپنے راستوں کی طرف بڑھایا۔ جب یہ بات پائی جاتی ہے مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کی عطا فرما دی۔ اگر وہ علم رکھنے والے توحید و رسالت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر ہدایت کی طرف سے دیکھ کر آراستہ و پیراستہ آئے، اس کے بعد حضور بڑے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَخُلَفَاؤُهُمْ، کہ وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے خلفاء ہوتے ہیں، انبیاء کا کام ایسے لوگ کرتے ہیں، عارفوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت کو فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا۔ کتاب کا وارث کسی کو بنایا جاتا ہے؟ ہر کسی کو کتاب کا وارث نہیں بنایا جاتا، کتاب کا وارث ان کو بنایا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، ان کو پروردگار عالم اپنی کتاب کی وراثت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ یہ دولت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد علماء کی دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، علماء حق، علماء سوء۔ اللہ کے رسول آیت میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اورثنا
किताब नबी मुस्तफीना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़तसिद। अब यहाँ उलमा का मतलब आता है कि उलमा की दो कैटेगरी हो जाती है, एक उलमा हक होते हैं, एक उलमा सू होते हैं। अगर कोई आलिम पहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदा व नज़रिया के मुताबिक इल्म की इशारा करता है तो उलमा हक का शुमार होता है, वो काबिल तारीफ है, अम्बिया का वारिस है, मुरसलीन का खलीफा है। लेकिन अगर कोई हिदायत के रास्ते से हटता है, बहता है, अहले सुन्नत वल जमात के और अक़ीदा दीगर फिरक़ों से उसका ताल्लुक़ है, तो ऐसी सूरत में क्या है, कभी को उन्हीं इंसानों में से, उन्हीं इल्म रखने वालों में से ऐसे होते हैं, गुमराह होते हैं, नफ्स पर जुल्म करने वाले होते हैं, वहीं को मुख़तसिद और उनमें से बात ऐसे होते हैं कि तो मयादार भी रखने वाले होते हैं। मयादार भी रखने वालों का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह की आपको मान हसना की सवाब, जिनकी नेकियां और उनके गुनाह बराबर बराबर होते हैं। यानी मतलब ये कि वो कभी उनसे गुनाह होता है, तौबा करते हैं, फिर उन्हें अल्लाह लाते हैं। इंसान एक गुनाह होता है, फिर तौबा करते हैं, गुनाह पर अड़के चले जाते हैं और गुनाह पर खाली रहते, गुनाह होते जाता है, इस्तिग़फ़ार करते जाते हैं, उनके गुनाह उनकी नेकियों के बराबर होते हैं। उसके बाद आगे चलकर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उन्हीं किताब की तरह समझने वालों में वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात, उनके बाद ऐसे होते हैं नेकियों में खूब समझने जाने वाले होते हैं। मुझे आप पहले भी ये लफ्ज़ तसव्वुर की मजलिस में कि वो औलिया होते हैं, वो आशिक़ होते हैं, वो सुनते हैं, वो अल्लाह की तरफ का खुद रहने वाले होते हैं। विलायत मुकर्रम जिनको मर्तबा विलायत अता किया जाता है, वो साबिक़ बिल खैरात होते हैं। यानी उनसे गुनाह अगर होता भी है तो बहुत कम, नेकियां उनसे बहुत ज्यादा होती है। तो किताब की विरासत में बंदे को अता कर दी जाती है, इस तरह उनकी दुनिया तीन कैटेगरी हो जाती है। चुनांचे हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इल्म से अल्लाह ताला की पनाह चाहिए जो इल्म नफा पाए, ऐसे दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह चाहिए कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत हो, जिस दिल में खुदा का खौफ ना हो, इससे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। जो इल्म फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाए, उस इल्म से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह मांगी है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुम्मा अवरसना किताब, फिर हमने किताब का वारिस बना दिया, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से जिनको हमने मुंतखब कर लिया, यानी हर किसी को तो इल्म हासिल नहीं होता, उनमें से जिनको हमने मुंतखब कर लिया, किताबों का इल्म अता किया, उनमें फिर तीन कैटेगरी हो गए। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात। एक को है जो अपनी जान पर जुल्म करने वाला है। आप समझिए उसके साथ यहूद और नसारा के उलमा जिनकी आंखों के सामने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहचानते थे, जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफूना अब्नाअहुम। जिनको हमने किताब दी है वो हमारे नबी मुस्तफा को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है। जिस तरह बाप को शक नहीं होता अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा है कि नहीं, बल्कि उसको यकीन से मालूम होता है कि मेरा ही बेटा है, इस तरह बाप बगैर शक और शुबहे के अपने बेटे को पहचानता है। आसमानी किताबों का इल्म रखने वाले इस तरह बगैर शक और शुबहा के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पहचान गए थे कि नबी आखिर है, ये सय्यदुल मुरसलीन है, ये नबीउल अंबिया है, नबीउल मुस्तफा है। लेकिन पहचानने के बावजूद नतीजा क्या निकला? जिन्हें मुकर्रम उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान नहीं लाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, उनमें से बाप अपनी नफ्स पर जुल्म करने वाले की निपटने के बावजूद, और उनमें बाप वो है जो मुक़तसिद है, जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर बराबर होते हैं। आप तो समझिए कि उलूम ज़ाहिरी का शरफ रखने वाले कभी गुनाह होता है, कभी इस्तिग़फ़ार करते हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है उनकी भी हो, ये गुनाह होते जाते हैं, तौबा करते जाते हैं, शैतान भटकाते रहता है, पलट पलट के अपने परवरदिगार की तरफ आते हैं। लेकिन उन्हीं किताब की विरासत से हिस्सा पाने वालों में एक मुक़तसिद लोग वो भी होता है, वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात, नेकियों में खूब सबक़त ले जाने वाला ग्रोह होता है। तो नेकियों में सबक़त ले जाने वाला ग्रोह होता है, मतलब क्या? तो नफ्स कशी के मुसारा तरीक़ में पर फाइज हो जाते हैं, उनका नफ्स उनको बदला नहीं सकता, उनका नफ्स को बहका नहीं सकता। अरे नफ्स तो क्या चीज़ है, शैतान भी उनको बहका नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नमा खुफ़ानु, अल्लाह रब्बुल इज्जत शैतान के बारे में इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में कि हर किसी पर शैतान का बस नहीं करता। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अला अल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून।
शैतान अल्लाह के उस बंदों को नहीं बहका सकता, उन पर कोई ख़ास नहीं पाता कि जो अल्लाह पर ईमान लाकर बढ़ते हुए तवक्कुल में साबित कदम हो जाते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के तवक्कुल के मर्तबे में साबित कदम हो जाते हैं। शैतान उनको नहीं बहका सकता। वो पैगंबर नहीं होते लेकिन पैगंबरों के जानशीन होते हैं, वो नबी नहीं होते लेकिन उनकी जिंदगियों को देखकर अंबिया याद आ जाते हैं, वो मुरसलीन नहीं होते लेकिन मुरसलीन के खुलाफा होते हैं, अंबिया नहीं होते लेकिन जमीन पर अंबिया के दायिम होते हैं, अंबिया के वारिसीन होते हैं। इस तरह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जरिए हक का कलिमा बुलंद होता है, अंबिया के वारिसीन के जरिए से भी हक का कलिमा बुलंद होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब बातिल के मुकाबले में हक का परचम मैदान करबला में बुलंद फरमाया था, पूरी दुनिया जानती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म नबूवत हो गई। खत्म नबूवत का ताज सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर सजा दिया गया। बाप रे किसी पैगंबर के आने का कोई इमदाद के बाकी रहा, वाजिब नहीं रही, बाहर बताया कि कोई पैगंबर आपके पास कोई नया नहीं आए। हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक के मुहाफिज बनकर बातिल के सामने सीना पर हो गए, खड़े हो गए। कादर अली नवाज इरशाद फरमाते हैं कि हक्का बिना ला इलाहा हुसैन, हम बात एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की दुनिया हुसैन है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की दुनिया इमाम हुसैन है। तो आपसे पूछता हूं पैगंबर को नहीं तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की दुनिया कैसे बन गई? आप सरकार मुझे पाकी इरशादात मुबारक को देखिए, सरकार बड़े इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे उलमा अंबिया जो होते लेकिन हम वरसतुल अंबिया, अंबिया जो होने के बावजूद अंबिया के वारिस होते हैं। यजीद वलीद मरऊन फिरौन का जानशीन बनकर सामने मौजूद था, फिरौन को भेजा था। यजीद वलीद मरऊन नमरूद की जानशीनी का हक अदा कर रहा था, शद्दाद की जानशीनी का हक अदा कर रहा था, फिरौन की जानशीनी का हक अदा कर रहा था। और यहाँ से इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का ताज पहनकर अंबिया और मुरसलीन की नियामत और खिलाफत का अदा करके हमको दवा दी। वो अंबिया जो थे एक खातमुन अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा कलिमा वही बुलंद करते हैं क्योंकि वो उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। हुजूर सरकार बिलाल बिन इरशाद फरमाते हैं वहम वरसतुल अंबिया व खुलफाहुम, वो अंबिया के वारिस होते हैं, अंबिया के खुलफा होते हैं। और फिर सरकार बिलाल के एक हदीस इरशाद फरमाते हैं वो कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया बिल इल्म व युहिब्बुहुम अहलुस समाई व यस्तग़फिरु लहुम अल-इकाम फिल बिहारी इला यौमिल क़ियामा। सरकार बिलाल के इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उलमा अंबिया के वारिस होते हैं इल्म की वजह से, वारिस होते हैं किस वजह से होते हैं? बिल इल्म, इल्म की वजह से। और इरशाद फरमाते हैं कि आसमान के रहने वाले उलमा से मोहब्बत करते हैं, और युहिब्बुहुम अहलुस समा, वो उलमाए हक, यहाँ पर उलमाए सूफ की बात नहीं हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम इल्म रखने वाले यजीद की पार्टी में भी थे, इल्म रखने वाले हुसैन की गुरों में भी थे। यहाँ यजीद की पार्टी में रहकर इल्म रखने वालों की बात नहीं हो रही है। अहले बैत का दामन पकड़कर हुसैन की गुलामी का पट्टा गले में डालकर जो इल्म रखने वाले थे उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ यजीदी उलमा की बात नहीं हो रही है, यहाँ हुसैनी उलमा की बात हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ बहकाने वाले उलमा की बात नहीं हो रही है, हिदायत का रास्ता दिखाने वाले उलमा की बात हो रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों का मजाक उड़ाकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले चहीते शहजादे की गर्दन पर छुरी फेरने वाले गुरों की बात हो रही है। सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम पर से अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने आप को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का दरवाजा साबित करने वाले खुशनसीब शुहदाए करबला के जैसे वैसे गुरों से ताल्लुक रखने वाले उलमा की बात हो रही है कि हुजूर बिलाल बिन इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं युहिब्बुहुम अहलुस समा, उलमा की बात यहाँ पर है, इरशाद होती है कि आसमान के रहने वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, वो वैसे जमीन पे है आसमान की मखलूक उनसे मोहब्बत करते हैं। मिशकात शरीफ में हदीस है, बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम देता है
کہ جبریل میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، چنانچہ زمین پر جا کر اس کی محبوبیت کا اعلان کر دو۔ زمین پر کھڑے ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ آج سے اللہ نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اب انسان اور جن کے آنکھوں پر نفرت سے پڑھتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، خدا کا انتظار لے جاتا ہے، غفلت ہے تعلیم پر، ان کو چھوڑ کر بقیہ جو مقصود ہے واپس ملے ہوئے ہوں گے یقین زمین پر کھڑے ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں باقاعدہ۔ اور انسان اگر ظاہری کاموں سے نہیں سنتے ہیں تو جو حق پر ہدایت پر ہے ان کے دلوں تک اس صدا کا کچھ نہ کچھ اثر پہنچتا ہی ہوگا یقیناً۔ حضرت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل علیہ السلام زمین پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری اہل زمین اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، اہل زمین کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے کہ ہندوستان میں اہل زمین کس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کہ عراق میں اہل زمین کس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کہ عراق میں اہل زمین کس سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ لیجیے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے آستانے آج کی عقیدتوں کا تالا بنے ہوئے محبتوں کا حمل ہے۔ یہ محبوبیت انسانوں کی جانبازی کا نتیجہ نہیں ہوتا، انسانوں کی پیاری کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ جو محبوبیت ہوتی ہے وہ انسانوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتا، انسانوں کی پروگرامنگ کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ 18,000 عالموں کو پیغمبر بخشنے والے پروردگار کی مرضی ہوتی ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے۔ پوری اہل زمین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ اگر اس محبوبیت کی شان کو دیکھنا چاہتے ہیں اولیاء امت میں دیکھیے، بالخصوص ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں دیکھیے کہ کس طرح محبتوں کی یہ حقیقتیں دیکھنے میں آتی ہیں، کس طرح محبتوں کی کیفیتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہی پہ بات ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں جا کر منادی کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں تشریف لے جاتے ہیں، آسمانوں میں کھڑے ہو کر منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اے اہل آسمان، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل آسمان بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جب خدا کا محبوب بن گیا تو اہل زمین کا بھی محبوب بن گیا، اہل آسمان کا بھی محبوب بن گیا۔ اب وہ رہتا اجمیر میں ہے، تمام اہل زمین و آسمان سے محبت کرنے لگا۔ وہ رہتا بغداد میں ہے، سات آسمانوں کے بھلے اعلیٰ کے فرشتوں سے محبت کرنے لگا۔ زمین و آسمان کی پوری مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ ابھی رات محترم، یہ ہوتا ہے محبوبیت کا تاج بارگاہ خداوندی سے عطا ہوتا ہے۔ سرکار حضرت پاک ارشاد فرماتے ہیں الرحل کے یحبهم اہل السماء۔ اس علماء کا حال کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی عظمت کی شان، ان کی عظمت، ان کی شان کیا ہوتی ہے کہ رہتے زمین پہ ہیں، آسمان والے ان سے، آسمان والے ان سے محبت کرنا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی شان اس کا ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الْحِيتَانُ۔ مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، پھر اتحاد سمندروں میں الہ یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک ایسا جاندار ہے جو تری میں رہتا ہے، خشکی میں رہتا ہے۔ بعض آپ ایسے تو تری میں رہتے ہیں، بعض آپ ایسے تو خشکی میں رہتے ہیں، بعض آپ ایسے تو خشکی میں بھی رہتے ہیں، تری میں بھی رہتے ہیں۔ اور انسان کا شمار اس کیٹیگری میں ہوتا ہے جو صرف خشکی میں رہ سکتا ہے، تری میں نہیں رہ سکتا۔ سمندروں میں انسانوں کی زندگی نہیں گزر سکتی، پانی میں انسان صاف نہیں رہ سکتا، پانی کے اندر رہ کر اس کا نظام تنفس باقی بخار نہیں رہ سکتا، لہٰذا وہ خشکی میں رہ سکتا ہے۔ تو پھر آگے محترم، اب اللہ اگر کسی اہل حق عالم کو جب اپنا محبوب بناتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ سرکار بڑے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رہتا، مطلب اس کا نکلتا ہے، مفہوم یہ نکلتا ہے وہ رہتا خشکی میں رہے اور سمندر کی مخلوق مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں سمندروں میں رہ کر۔ اور استغفار کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ 5 10 15 20 منٹ کے لیے۔ فرماتے ہیں الہ یوم القیامہ، دنیا میں وہ آ گیا اور اس کے بعد بظاہر جب دنیا سے چلا بھی گیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جناب محترم، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اہل سنت جماعت میں ہمارے پاس اولیاء آتے ہیں، جاتے ہیں بھی نہیں ہیں۔ 200 سال پہلے جتنے اولیاء تھے اس سے بڑھ کے ہیں، 600 سال پہلے جتنے اولیاء تھے، 400 سال پہلے اس کا اور اضافہ ہو گیا، 200 سال پہلے اور اضافہ ہو گیا، اب اس کا اور اضافہ ہو گیا۔ آتے ہیں جاتے کہیں نہیں ہیں، اب وہ آ گئے سمندروں کی مخلوقات ان کے لیے استغفار کرنے لگتی، کب تک استغفار ہوتا ہے؟ لا یوم القیامہ،
सूर उनके जाने तक समंदरों की मछलियां उनके लिए मफरत की दुआएं मांगती हैं। यस्तग़फिरुल्लाह अल-हितान, मछलियां उनके लिए दुआएं मांगती हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआएं करती हैं। फिर बिहारी इला यौमुल क़ियामा, समंदरों में क़यामत तक। अब इतनी अज़मत इतनी शान बयान करने के बाद वो कौन उलमा है जिनकी अज़मत की शान बयान हो रही है? इरशाद होता है, सरकार बड़े इरशाद फरमाते हैं, इससे मिलाकर याद डालते हैं वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बात तो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके बंदों में से उलमा खशियत रखते हैं, उनसे डरते हैं। जब बात हो सकती है कि उलमा वही है जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ होता है, जिनके दिलों में खशियत इलाही पाई जाती है। उसके बाद हुजूर पिराने में इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मखलूक को महफूज फरमाएगा, उनमें से उलमा को अलग करेगा और उलमा से परवरदिगार आलम खिताब करेगा, ऐ गुरूह उलमा, ऐ इल्म रखने वालों के गुरूह, मैंने तुमको अपना इल्म अता किया था, अपना इल्म मैंने तुम्हें दिया था, अब तुम्हें मैं अज़ाब नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा इल्म और मेरा अज़ाब एक साथ जमा हो जाए। इल्म तो यकून इलल जन्नह, उन उलमा से खिताब होगा जन्नत की तरफ जाओ, वक़द गफ़रतु लकुम, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। हुज़ूर बड़े पीर सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, तमाम हालतों में तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है कि जिसने इस तरह अपने बंदों में से जिनको चाहा आबिदीन के दर्जात को जिसने बुलंद किया, आरिफीन के मकामात को जिसने बुलंद किया। उसके बाद सरकार बयान में इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे मेरे बात मुरीदों ने इल्तिमास की, मेरे बात मुरीदान ने मुझसे इल्तिमास की कि मैं उनके लिए एक ऐसा नुस्खा लिखूं, एक ऐसा रिसाला लिखूं, ऐसी किताब लिखूं कि जिसमें कुछ ऐसे मज़ामीन इख्तिसार के साथ बयान करूं कि जिससे उनको अपने मकसद का पता रहे। उससे आकर मेरे मुरीदीन ने, मेरे कलाम वाले, मेरे तालिबीन ने उससे आकर कहा कि आप हमारे मुझसे शायद की कि आप हमारे लिए एक ऐसी मुख्तसर किताब लिखिए कि किताब मुख्तसर हो और उसमें हमको पता चले कि हमारा मकसद क्या है, हमारे मकसद से हमें वाकिफियत हो। एक ऐसी किताब हमारे लिए आप लिख दीजिए। तो सरकार पिराने में इरशाद फरमाते हैं कि उनकी इस बात को पूर्ण करते हैं। मैंने किताब लिखी फिक्रुल असरार फीमा यहताज इलैहि अबरार, का नाम लिखा फिक्रुल असरार फीमा यहताज इलैहि अबरार। मतलब कहने का मतलब राज़ों का राज नेक लोगों को जिसकी तरफ ज़रूरत होती है, जिसकी आदत होती है, राज़ों का राज नेक लोग जिसके मुताज होते हैं। उसके बाद सरकार पिराने में इरशाद फरमाते हैं इस किताब में हम लिखने वाले क्या हैं? तो फरमाते हैं इसमें हम शरीयत और तरीक़त और हकीकत के मज़ामीन लिखेंगे और इसको हमने एक मुक़द्दिमे पर और 24 फसलों पर तक़सीम कर दिया है। बिअदद हुरूफ कलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार पिराने में इरशाद फरमाते हैं कि तालिबीन ने मुझसे इल्तिमास की तो मैंने उनके इल्तिमास को कबूल कर लिया। मेरे तालिबीन ने मुझसे कहा कि उनके लिए एक ऐसी मुख्तसर किताब लिखूं, एक ऐसा रिसाला लिखूं इख्तिसार के साथ। मकसूद क्या है, मकसद क्या है, टारगेट क्या है इंसान की जिंदगी में, वो उसमें मैं उनके लिए लिख दो। तो मैंने उनकी बात को कबूल कर लिया और ये किताब मैंने लिखी फिक्रुल असरार फीमा यहताज इलैहि अबरार। उस किताब में है क्या? सरकार बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं उस किताब में एक मुक़द्दमा और 24 फसलें। किताब की तमहीद है, सरकार तमहीद इरशाद फरमाते हैं उसको मैंने एक मुक़द्दमा और 24 फसलों पर तक़सीम कर दिया। उसके बाद निस्बत की अहमियत को वाज़ेह फरमा रहे हैं कि 24 फसलें इस किताब में रखी गई हैं। वो इस वजह से है कि करीब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 24 रूप है। इस वास्ते मैंने अपनी किताब को 24 फसलों में तक़सीम किया। ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 रूप है। लाम अलिफ लाम अलिफ लाम हा इला अलिफ लाम अलिफ इल्ला अलिफ लाम लाम हा। और फिर देखिए ला इलाहा इल्ला अल्लाह 12 रूप, मुहम्मद रसूल अल्लाह 12 रूप है, मोहम्मद के साथ रसूल के साथ फिर अल्लाह के साथ 12 रूप है। तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 रूप, कलिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 रूप है। तो 12 + 12 तौहीद, कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के 12, कलिमा रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह के 12 + 12 24 कलिमात होते हैं, 24 हुरूफ होते हैं। इन कलिमात में 24 हुरूफ होते हैं। सरकार पिराने में इरशाद फरमाते हैं एक मुक़द्दिमे के बाद मैंने इस किताब को
24 फसलों में तब्दील किया कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुरूफ की मुनासिबत से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 24 हुरूफ होते हैं। इस वास्ते इस किताब में मैंने 24 फसलें रखी। क्या मतलब निकलता है इसका? इसका मतलब ये निकलता है कि पूरे कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अहम तरीन बताने का खुलासा इस किताब में पेश करता है। 24 फसलें रखी गई 24 हुरूफ की शरह के लिए 24 हुरूफ की मुनासिबत से 24 फसलें रखी गई। तो आप लोग समझिए कि गोया ये किताब क्या है? ये किताब गोया कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा है। कलिमा तय्यबा का खुलासा किताब सिर्फ असरार है। उसमें आप बयान करेंगे तो आप इरशाद फरमाते हैं ज़करना फीही मा युज़करु गालिबन फी शरीअती व तरीक़ती व हक़ीक़ती। हम उसमें जिक्र करेंगे ऐसी चीजें गालिबन के जो शरीयत में भी मक़सूद है, तरीक़त में भी मक़सूद है और हक़ीक़त में भी मक़सूद है। आगे चल के मुक़द्दमे में सरकार बताएंगे कि शरीयत और तरीक़त किसको कहते हैं। फिर आप बात करने वाले हैं आगे चलकर कि शरीयत और तरीक़त दोनों का जो मजमूआ हो जाता है वही हक़ीक़त। शरीयत और तरीक़त दोनों जब जमा हो जाते हैं उसको हक़ीक़त कहते हैं। चुनांचे आप इरशाद फरमाते हैं कि इसमें शरीयत का, तरीक़त का और हक़ीक़त का हम बयान करेंगे। फिर इरशाद होता है कि वजअलनाहु मुश्तमिलन अला मुक़द्दिमतिन व अरबअतिन व 20 फसलन बिअदद हुरूफ कलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अदद सआतिल लैल वन नहार। फरमाते हैं 24 हुरूफ इस वजह से रखे गए हैं। 24 फसलें इसलिए एक बहुत बड़ा 24 फसलें इस वजह से रखी गई है कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुरूफ 24 है। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि रात और दिन की जुमला साथ 24 है। यानी मतलब कि ज़मीन की गर्दिश दो साइंटिफिक अंदाज में इस बात को देखा जाए तो ज़मीन की गर्दिश दो तरह की होती है। महवरी गर्दिश होती है, एक दायरी गर्दिश होती है। महवरी गर्दिश होने में ज़मीन को एक साथ लग जाता है 365 दिन लग जाते हैं महवरी गर्दिश होने में। और दायरी गर्दिश होती है तो कभी कभी लोगों में जाती पूरी दुनिया करती है, छोटे छोटे बच्चे भी सारे जाते मालूम है। तो ज़मीन की महवरी की गर्दिश के लिए तो साल लग जाता है, लेकिन मदार की गर्दिश होती है ज़मीन को इसके लिए पूरे 24 घंटे लगते हैं। ये बात हम बयान कर रहे हैं आज से 900 साल पहले और अब सही साबित कर रही है। पहले से बात नाम मालूम है, अब सही बुझाया नहीं दुनिया पे साबित कर रही है कि ज़मीन को अपने मदार की गर्दिश को कवर करने के लिए जुमला 24 घंटे लगते हैं। तो सरकार बड़े इरशाद फरमाते हैं कि रात और दिन की जुमला साथ 24 होते हैं। इस बात से हमने इस किताब में 24 फसलें रखी है। मतलब उसका निकलता है कि कोई इस किताब के मज़ामीन को अगर समझ जाए तो रोज़ाना पूरे 24 आवर्स के लिए वही उसके लिए काफी है। 24 फसलों का कभी समझ गया तो रोज़ाना पूरे 24 घंटे के लिए वही उसके लिए काफी हो जाएगा। वही इस वजह से काफी होगा, मैं बोल रहा हूँ काफी हो जाएगा, इस वजह से काफी हो जाएगा कि लिखने वाला वो है कि जिसके दौर में और जिसके बाद आज तक उनसे बड़ा बयान पैदा नहीं हुआ। लिखने वाला वो है तो शरीयत और तरीक़त के मज़ामीन बयान करने पर आवाज़ की दायर फरमा रहा है। और जिसके उलूम शरीयत का ये हाल है कि 470 हिजरी की मुबारक साल उनकी शाबान की विलादत मुबारक भी वो दिन के बाद करते हैं। इतना बड़ा आलिम इस ज़मीन पर इस उम्मत में पैदा नहीं हुआ। उलूम शरीयत के हवाले से भी, उलूम तरीक़त के बारे में तो हम क्या कहें। उलूम तरीक़त में तो वो लिखने वाला ऐसा तरह लिखने वाला है। तरीक़त इस ममलिकत को कहते हैं, उस ममलिकत की ताजदारी उसी शख्स के हाथ में जिसके हाथ में सुन्नत लिखने के लिए समझते हैं कि हम शरीयत का भी इसमें बयान करेंगे, हम तरीक़त का भी इसमें बयान करेंगे और हम हक़ीक़त का भी इसमें बयान करेंगे। और हम दुनिया को अपना के लिए हम इसी तमहीद पर इस दर्स को रोक रहे हैं। ये जो आपसे के दर्स का आगाज़ किया है ये एक बड़ी अहमियत रखने वाला मौजूद है। ये जो लेक्चर्स होंगे इंशाअल्लाह ताला सिखने मामूली है तो इस वजह से दूसरी बड़ी घटना और अफसोस करके आए राइट। ये दर्स लाइव नशर होने को रहा है, बोलने के हमने रिकॉर्ड हो रहा है, सारे वीडियो पर भी अपलोड होगा। क्योंकि लेक्चर्स इंतहाई अहमियत के हाल में तो उसको महसूस करने का पूरा बंदोबस्त पूरा इंतजाम किया गया। पूरे बंदोबस्त के साथ हम यहाँ बैठे। मैं आपके सामने बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग अगर दोबारा में सुनना चाहे तो इसको विजिट करके आप खाली ऑर्गेनाइजेशन पे इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर ना हो जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुरूफ के मुताबिक
24 फसलें होंगी उसमें, रात और दिन की 24 सातों के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर सिलसिला आगे बढ़ेगा। अब आज अल्लाह का नाम लेकर तमहीद के मज़ामीन जो बयान किए गए, उसका खुलासा ये है, उसका निचोड़ ये है कि सबसे पहले हुजूर कुरान पर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना में से अहम तरीन नामों का सिलेक्शन करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम बयान की। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत अज़मत वाले अलक़ाब के साथ आप पर दुरूद भेजा। फिर आपके आल और आपके असहाब पर पूरे अलक़ाब व आदाब के साथ उन पर दुरूद व सलाम भेजकर फिर उसके बाद हुजूर कुरान पर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमहीद बयान फरमाई। और तमहीद में आपने क्या बयान किया? इल्म की फजीलत का बयान किया। अब इसके बाद जब मुक़द्दम आएगा तो इसमें आप हकीकत मोहम्मदिया के फैज़ान की बात फरमाएंगे। तमहीद में इल्म के शरफ का आपने तज़किरा किया, मुक़द्दमे में हकीकत मोहम्मदिया के फैज़ान की आप बात करेंगे। और इस एतबार से अगर देखा जाए तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के मस्जूद मलाइका बने दर हकीकत इन्हीं दो चीज़ों की वजह से बने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हकीकतन मस्जूद मलाइका इस वास्ते बने कि आपके पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवा था। ज़बान हाल से कहते थे आदम जिसे सजदा हुआ है मैं नहीं हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि सजदा किसको किया जा रहा है, सजदे के लफ्ज़ बदलना नहीं चाहिए। शरीयत में सजदे की दो किस्में हैं, यहाँ सजदे इबादत की बात नहीं हो रही है नऊज़ुबिल्लाह, यहाँ सजदे ताज़ीमी की बात हो रही है। कुरान गुमराही फैलाने शिर्क फैलाने नहीं आया, गुमराही की जड़ों को उखाड़ने के लिए, शिर्क का खात्मा करने के लिए नाज़िल हुआ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन। यानी दो तरह से ताकीद ला के इरशाद फरमाया फसजदल मलाइका, सजदा किया आदम को, अल मलाइका अल आ गया तो समझ लेंगे कि सब फरिश्तों ने सजदा किया। फिर उस पर ताकीद लाई गई कुल्लुहुम, ये मत समझोगे तो इसमें से छूट गए, कुल्लुहुम उनके सबके सबने सजदा कर दिया। फिर तीसरी ताकीद उस पर लाई गई अजमऊन। इतनी ताकीद यहाँ पे क्यों लाई गई? इतनी ताकीद कुरान मजीद कब लाता है आप कुरान पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसी गैर मामूली ताकीदें कुरान मजीद में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लात के लिए आती हैं। यहाँ आदम के सजदे की बात की जा रही है, लेकिन ताकीद का अंदाज बता रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम इसलिए मस्जूद मलाइका बने कि आपके पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवागर था। और उसका इज़हार इस तौर पर हुआ, पूरा वाक़या है, शुरू में मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया कि अल्लाह ने आदम को चीज़ों के नाम बताए, फरिश्ते नाम नहीं बता सके, आदम अलैहिस्सलाम ने उन नामों को बताया। इल्म के शरफ को ज़ाहिर करके सजदा करवाया गया। हकीकत में सजदा नूर मोहम्मदी के लिए था और नूर मोहम्मदी की अजमत का इजहार इल्म के फैज़ान के जरिए करवाया गया। चुनांचे हुज़ूर कुरान पीर ने तमहीद में इल्म के शरफ का तज़किरा किया। अब इसके बाद मुक़द्दमे में हकीकत मोहम्मदिया के फैज़ान का आप तज़किरा फरमा रहे हैं, इसका जिक्र आगे चल के आएगा। तो यहाँ से मालूम होता है कि इल्म और हकीकत मोहम्मदिया ये दोनों चीज़ें जब जमा होती हैं तो ही हिदायत, यानी हकीकत मोहम्मदिया की अजमत को तस्लीम करना, हकीकत मोहम्मदिया की अजमत का इकरार जब इल्म के साथ जमा होता है तो इल्म काबिल तारीफ करार पाता है। वो इल्म हज़रत सिद्दीक़ अकबर के इल्म के जैसा है, हज़रत फारूक आज़म के इल्म के जैसा है, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन के जैसा इल्म के जैसा है, इमाम अल-अइम्मा सैयदुल सादात मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा के इल्म के जैसा है, हसनैन करीमैन के इल्म के जैसा है। अज़ीज़ान मोहतरम वो इल्म पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी के इल्म के जैसा है, और वो इल्म मोइनुद्दीन चिश्ती के इल्म के जैसा, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के इल्म के जैसा, अहमद तमीम रिफ़ाई के इल्म के जैसा, बहाउद्दीन शाह नज़्मन के इल्म के जैसा है। वो इल्म काबिल तारीफ है। अब आप बोलेंगे कि ये बात यहाँ नहीं है तो वो बोले बड़े बात इनकम्प्लीट थी। तो अब इसके बाद मुक़द्दिमा जब आएगा तो उसमें हकीकत मोहम्मदिया का तज़किरा होगा। और यहाँ सरकार कुरान पीर ने इल्म के शरफ का तज़किरा किया, उलमा के शरफ का तज़किरा किया। आपने बताया कि इल्म हर किसी को अता नहीं किया जाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे में से जिनको चुन लेता है उन्हीं को इल्म का फैज़ान अता फरमाता है। क्योंकि इल्म दर हकीकत अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की अता से पैगम्बरों को सिफत हासिल होती है, पैगम्बरों की अता से उम्मतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म का फैज़ान नसीब होता है। फिर इल्म की जब बात आ गई तो उलमा दो किस्म के होते हैं, उलमाए हक़, उलमाए सू। वो कैटेगरी तो बराबर साबित है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि फिर हमने उनमें से इल्म दिया जिनको हमने चुन लिया। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से हमने जिनको चुन लिया उनको हमने किताब का वारिस बनाया। अब फिर उलमा की कितनी कैटेगरीज हैं तो कुरान बयान फरमाता है फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात। उनमें से बास तो वो है
کہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. یہود و نصارہ کے علماء تھے, آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو قرآن نے ان کو گدھے کا خطاب دیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. گدھے کی پیٹھ پر اگر کتابوں کا بوجھ رکھ دیا جائے تو گدھا عالم نہیں بنتا, اور آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ کی عظمتوں کو پہچان نہیں سکا تو عالم نہیں بن سکتا. عزیزان محترم, چنانچہ ظالم بنفسی کو چھوڑنے کے بعد اب جو بقیہ جو کیٹیگری ہیں ان میں جو مختصر ہیں ان کی اس کی تفصیل حضور قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے نیکیاں ان کے گناہ برابر برابر ہوتے ہیں. عام لوگ ایوریج درجے کے لوگ سنیے پھر بھی وہ قابل تعریف ہے. اور تیسری جو کیٹیگری بہت مضبوط ہے, ومنہم سابقون بالخیرات, جو نیکیوں میں خوب سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں وہ اولیاء وارثین ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اللہ کے بندوں میں اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. تو اس کے بعد حضور قرآن نے علماء کا شرف بیان کیا, ان کی شان بیان کی کہ کس طرح علماء سے اہل آسمان محبت کرتے ہیں. سمندر میں مچھلیاں قیامت تک کے لیے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں. حضور قرآن نے علماء کی عظمت کو بیان فرمایا, علم دین رکھنے والوں کی شان کا بیان فرمایا. تو اس کے بعد آگے چل کر اور پھر آگے بڑھنے کے بعد سرکار قرآن پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو آگے بڑھایا. اور پھر آگے چل کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے خواہش کی گئی تو آپ نے اس کتاب کو ترتیب دیا, اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں 3 چیزوں کا بیان ہوگا, شریعت کا, طریقت کا اور حقیقت کا. لیکن مقدمے میں آ رہا ہے آگے چل کر کہ شریعت اور طریقت دونوں جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہی حقیقت ہے. مقدمے میں اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو حضور قرآن پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب بغداد غوث الملکوت شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا کی نسبت غلامی کا فیضان دنیا میں آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے. آپ کے فیضان علمی کی خیرات ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے, اور آپ سے سچی پکی وابستگی دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ نبینا المصطفى ورسولنا المرتضى وحبيبنا المجتبى محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.